سبحان اللہ، بلکہ حق کے لیے، تمام عالمین کے لیے اللہ نے کہا زمین کے لیے بھی رحمت ہے، آسمان کے لیے بھی رحمت ہے، چرند پرند کے لیے بھی رحمت ہے، ذرات کے لیے بھی رحمت ہے، آسمان کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور میں نے اور کیا ہے، جو جو خوبی اللہ قرآن میں رکھتا ہے وہ خوبی اللہ اپنے قرآن والے نبی میں رکھتا ہے۔ عظمت قرآن میں، عظمت نبی میں، سچا قرآن ہے، سچا نبی ہے، لاریب قرآن ہے، لاریب نبی ہے، شان والا قرآن ہے، شان والا نبی ہے، عزت والا قرآن ہے، عزت والا نبی ہے، عظمت والا قرآن ہے، عظمت والا نبی ہے۔ اور میں ایک اور حدیث میں غور کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ خرج منہ، اس قرآن سے برکت حاصل کر کیونکہ یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ اب میں اس جملے پر آپ کو لانا چاہتا ہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے اور یہی میری تقریر کا خلاصہ ہوگا۔ بات سمجھ آ جائے اپنی زبان کو ضرور حرکت دیجیے گا، بات سمجھ آ جائے دل کی دھڑکن زبان پہ ضرور آنی چاہیے۔ اللہ کے اندر سے ایک خزانہ نکلا، توجہ، اللہ کے اندر سے ایک خزانہ نکلا، اللہ نے اس خزانے کو لفظوں میں ڈھالا تو قرآن بنا دیا، اسے حسن میں ڈھالا تو محمد بنا، لفظوں میں ڈھالا، لفظوں میں ڈھالا تو قرآن بنا دیا، حسن میں ڈھالا تو محمد بنا دیا۔ میں اس جملے کو تھوڑا سا بدلوں، ابھی بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس جملے کو تھوڑا سا بدلوں تو مولانا یوں کہہ سکتا ہوں، اس کے اندر سے خزانہ نکلا، اس نے چاہا کہ میرے خزانے کو پڑھا جائے، اس کی چاہت تھی کہ میرے خزانے کو پڑھا جائے تو اس نے قرآن بنا دیا، اس کی چاہت تھی کہ میرے خزانے کو دیکھا جائے تو اس نے محمد بنا دیا۔ پھر ایک بات اور ہے، اس نے جیسا قرآن بنایا ویسا قرآن والا بنایا، جیسا قرآن بنایا ویسا قرآن والا بنایا، جو عزت و عظمت و تقدس و شان رفعت اس نے قرآن کو دی ہے وہی قرآن والے کو دی ہے۔ اور میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، جب قرآن کی بات آئی اس نے کہا یہ بے عیب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی عیب نہیں، یا اللہ قرآن ہے اس میں عیب نہیں ہے، یہ تو تیرا کلام ہے، مگر تو نے نبی کے لیے یہ نہیں کہا کہ اس میں بے عیب، اس میں کوئی عیب نہیں، لوگ اس میں وہ مخلوق ہے اس میں عیب تلاش کر سکتے تھے، تو نے اپنے نبی کی صفائی کیوں نہیں دی ہے؟ توجہ یہاں بھی ایک قیمتی موٹی دوستوں کو میں دینے والا ہوں، اللہ نے قرآن کو اپنے کلام کو کہہ دیا یہ پاک ہے اس میں عیب کوئی نہیں، مگر اپنے نبی کو نہیں کہا یہ پاک ہے اس میں عیب کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا ایک یہ ہے کہ میں کہوں میرا نبی بے عیب ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ میرا نبی کہے میں بے عیب ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے نبی سے دشمنی کرنی ہے میں ان کی زبانوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تو نے محمد بنایا اس میں عیب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب پوچھا جربتمونی، تم نے مجھے بے حل وجدتمونی صادقہ اور کاذبہ، تم نے بے رہا بارہا مجھے دیکھا ہے، تم نے مجھے سچا پایا یا تم نے مجھے جھوٹا پایا، تو وہ زبانیں جنہوں نے میرے نبی کو جھوٹا کہنا تھا، وہ زبانیں جنہوں نے میرے نبی کو ساحر کہنا تھا، وہ زبانیں جنہوں نے میرے نبی کو جادوگر کہنا تھا، وہ زبانیں جنہوں نے میرے نبی کی تکذیب کرنی تھی، انہیں پتا نہ تھا یہ ہم سے کیا مطالبہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب سوال کیا انہوں نے کہا جربناک مرارا فما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے بارہا دیکھا آپ کی زندگی میں صدق ہی صدق دیکھا، آپ کے چلنے میں صدق ہی صدق دیکھا، آپ کے اٹھنے میں صدق ہی صدق دیکھا، آپ کے بیٹھنے میں صدق ہی صدق دیکھا، آپ کی زبان میں صدق ہی صدق دیکھا، آپ کی نگاہوں میں صدق ہی صدق دیکھا، آپ کی ایک جملہ اور کہتا ہوں توجہ، آپ کے پیغام کو دیکھا وہ صدق ہے، آپ کو دیکھا تو صادق ہے، آپ کی محفل میں دیکھا تو بیٹھنے والے صدیق ہیں، آپ کے بستر کو دیکھا تو آنے والی صدیقہ ہے۔
سر ہلان کے قربان جاؤں بھائی اب بندہ سک جائے پھر بھی وہ مہربانی وہ نعرہ لا رہا نہیں تو تھی وہ کدھر اسے توجہ میری طرف جو بھی جبریل صورت لائے کیا ہے بولو یار بے عیب ہے چاہے سورت الحمد ہے چاہے سورت آل عمران ہے چاہے سورت بقرہ ہے چاہے سورت النساء ہے اللہ نے کہا یہ میرا جبریل ہے انہو لذو ذی قوت عند ذی العرش مکین انہو لقول رسول کریم یہ رسول فرشتہ ہے کریم فرشتہ ہے عزت والا فرشتہ ہے قوت والا فرشتہ ہے اور یہ مطاع ثم امین یہ فرشتوں میں عزت والا ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے امانت والا ہے گویا اللہ نے ساری باتیں نکال دی جو عیب اس کے پیغام میں نکالے جا سکتے تھے وہ سارے عیبوں سے اس پیغام لانے والے پیغمبر کو پاک کر دیا رب نے کہا جبریل جو بھی صورت لائے وہ بے عیب ہے اب جملہ اور بھی سننا جبریل 2 صورتیں لایا ہے ایک صورت قرآن کی ہے ایک صورت میری ماں عائشہ کی ہے جو بھی صورت لایا وہ بے عیب لایا ہے اور 2 صورتیں ایک قرآن کی صورت ہے ایک صورت عائشہ کی ہے آج تو مجھے جملہ بدل کے یوں کہتے دو وہ جو قرآن والی صورت لایا اس نے میرے نبی کی صورت سجا دی اور وہ جو عائشہ کی صورت لایا اس نے میرے نبی کی سیرت سجا دی 2 صورتیں لایا 2 صورتیں لایا انتظامیہ سے ایک گزارش ہے 10 منٹ کے لیے اگلے مہمان کو نہ لے آئیں کہیں بات نہ ٹوٹ جائے 2 صورتیں لایا دونوں بے عیب ہیں اب میرے نبی نے کہا حل وجدتمونی صادقہ او کاذبہ میں آئینہ ہوں تم نے میرا بچپن دیکھا تم نے میرا لڑکپن دیکھا تم نے میرا چلنا دیکھا تم نے میرا پھرنا دیکھا تمہارے اندر میں نے شادی کی ہے تمہارے اندر میں نے چلنا سیکھا میری ساری زندگی تم نے دیکھی ہے بتاؤ میں کیسا ہوں انہوں نے کہا 4 باتیں انہوں نے کہا آپ میں صدق ہے آپ کا پیغام صدق ہے آپ کا صحابی صدیق ہے توجہ آپ کا صحابی صدیق ہے اور ایک بات اور یاد رکھنا صدیق صرف ایک نہیں ہے 1,24,000 سارے کے سارے صحابہ صدیق ہے ابو بکر صدیق ہے عمر صدیق ہے عثمان صدیق ہے علی صدیق ہے طلحہ صدیق ہے زبیر صدیق ہے یہ سارے صدیق ہے ہاں مگر ان میں ایک ہے جو صدیق بھی ہے صدیق اکبر بھی ہے ایک ہے بات سمجھ رہی ہے ایک ہے جو صدیق بھی ہے اور صدیق اکبر بھی ہے اس کلے کو تحریک کر دینا ویسے میرا موڈ سی شیر پڑھن کا پر جڑے جویں دا حال ماحول بنے نا دل نہیں کرتا اس کلے نو تحریک کر دیں حق باطل وچ تفریق کر دیں انہوں اپنے کان شفیع کر دیں دشمن دے لئی نجنی کر دیں اصحابہ دا تالی کر دیں تحقیق بنا تصدیق کر دیں مدنی دے بہو نزدیک کر دیں انہوں شان اسنین رفیع کر دیں گفتار اچ نستعلی کر دیں افکار دا بحر عمی کر دیں اسلام دی مدری وچ چڑیا انہوں ایک نایاب عقی کر دیں تو ریاض مزید جو پچھتا ہے تو تکرا دیں صدیق کر دیں اور میں اپنا نظریہ دے کے جاؤں ہر کہیں دا اپنا ہودا ڈھنگ تے ڈھو ہے کسے ڈھنگ تے ڈھو لوں میں کافر نہیں آتا کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے کسے ہے یا دونوں میں کافر نہیں آتا توجہ پھر سننا ہر کہیں دا اپنا ہودا ڈھنگ تے ڈھو ہے کسے ڈھنگ تے ڈھو لوں میں کافر نہیں آتا کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے کسے ہے یا دونوں میں کافر نہیں آتا سمجھدا ہے جو ہے کہ وکھرا گروہ ہے تے وکھرے گروہ میں کافر نہیں آتا جڑا کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو گئے کسے کلمہ دونوں میں کافر نہیں آتا مگر اے ناممکن ہے سولی سے چڑھ کے میں کالک سفیدی کی پہچان آتا جڑا کتا بھاگے ابو بکر اٹھے نسا اس مکی میں مسلمان آتا جڑا پہلے مومن نہ مننے بھائی ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے میں تو ہمیشہ نقطے لے کے آتا ہوں جو چینی کے بغیر ہوتے ہیں کیونکہ چینی شامل ہو جائے تو نقطہ چینی بن کے شوگر ہو جاتی ہے
میرے نقطے شوگر فری ہوا کرتے ہیں. اپنی بات ضرور کروں گا, کسی کو کچھ نہیں کہنا, کسی کو کافر نہیں کہتے, مگر ایک ناممکن ہے سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان آکھا جڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے دسا حسن کی میں مسلمان آکھا. میرے نبی کو انہوں نے کہا ہم نے دیکھا آپ کے بستر پہ صدیق, آپ کی محفل میں صدیق ہے, آپ صادق ہیں, آپ کا پیغام صدق ہے. 4 باتیں. کتنی باتیں ہوئی؟ کتنی ہوئی؟ آپ کون ہیں؟ صادق ہیں. آپ کا پیغام کیا ہے؟ صدق ہے. آپ کا پیغام کیا ہے؟ صدق ہے. آپ کی محفل میں بیٹھنے والے کیا ہیں؟ بولو یار, صدیق ہیں. اور آپ کے بستر پہ آنے والی, اور میں نے کہا آج میرا عنوان قرآن اور اہل بیت ہوگا, اور اہل بیت میں پہلے ہیں ہی نبی کی بیویاں صدیقہ, خدیجہ, طاہرہ, حفصہ, یہ ساری اہل بیت کا پہلا مصداق ہے. اس کے بعد نبی کے خاندان والے بھی ہیں. اب میں بات کر رہا تھا نبی کے خاندان کی, نبی کے قرآن کی. میں نے نبی کے قرآن میں غور کیا, اللہ کے نبی کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب نے کہا اے میرے پیارے نبی تیرے 2 لباس ہیں, ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. دوستو یہ سبق یاد رکھنا, ایک لباس وہ ہے جو میرے نبی نے بدن پہ چڑھایا, بدن پہ اوڑھا ہوا ہے. ایک لباس وہ ہے جو میرے نبی کی زوجہ ہے. قرآن نے ازواج کو بھی لباس کہا ہے. 2 لباس ہیں میرے نبی کے, ایک لباس وہ ہے جو میرے نبی کے بدن پہ ہے, دوسرا لباس وہ ہے جو میرے نبی کے بستر پہ ہے. جب نبی کے بدن والے لباس کی بات آئی, اللہ نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ, اے میرے نبی تو بھی پاک ہے, اور میں خدا یہ چاہتا ہوں کہ تیرا لباس بھی پاک رہے. لیکن جب نبی کے بستر والے لباس کی بات آئی, اللہ نے کیوں نہیں کہا اے نبی کی گھر والیوں پاک ہو جاؤ, اللہ نے کیوں نہیں کہا اے نبی گھر والیوں کو پاک کر لیجئے, اللہ نے کہا انما یرید اللہ, انما یرید اللہ, انما یرید اللہ. کعبے کو پاک کرے تو ابراہیم, بدن کو پاک کرے تو نبی, لباس کو پاک کرے تو نبی, مگر فرمایا عائشہ کو پاک میں خدا کروں گا. اسے میں نہیں پاک کرنا ہے. ربا تو کیوں پاک کرے گا؟ فرمایا مجھے پتا ہے کہ لباس کی پاکیزگی ظاہر ہے. یہ بھی بڑی قیمتی بات. لباس سامنے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاک ہے نہ پاک ہے, ٹھیک ہے, لیکن بدن جو پاک ہوتا ہے تو وہ سینے سے ہوتا ہے. ہاں جی, کوئی گنجائش ہے کہ ہاں ہی میں ماشاء اللہ میں چلتی. توجہ میری طرف بھائی, مہمان آئے ہیں, بسم اللہ بسم اللہ. اچھا مہمان آئے ہیں تو نعرہ بلند کیجیے, نعرہ تکبیر. میں اپنی بات سمیٹتا ہوں, جزاکم اللہ. بات مکمل کرنے دیجیے, تھوڑی سی بات ہے. مہمانوں کا میں اکرام کروں گا اور میں اپنا بقیہ مادہ ٹائم مہمانوں کو دوں گا. جزاکم اللہ. بھائی توجہ ہے سب کی؟ اچھا جی, میں آپ دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں, میں یہاں پہ اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ موقع ملا تو میں اپنی گفتگو پھر کبھی آپ کو سناؤں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.